ضیاء دور کے اندر کیا پولیٹیکل پروجیکٹ تھا، کیا سوچ تھی، کیا معاملات تھے پاکستان کے اور اس کے نتائج کیا ہوئے؟ معاشی طور پہ ایک مشکل دور تھا 71 کے بعد ایک پاکستان کو ری بلڈ کرنا. ناراض بہت لوگوں کو کر دیا تھا، طاقتور لوگوں کو، لیکن اس کے لیے جو تیاری کرنی تھی گراؤنڈ پہ وہ تیاری نہیں تھی. یہاں پہ پاکستان میں پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ لانگ ٹرم نہیں دیکھتے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن بس ہم کسی طرح نکالنے پڑے مارجن سے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 1970 جماعت اسلامی کے لیے سب سے اچھا دور تھا. اسی دوران مارچ میں 1977 میں نظام مصطفیٰ تحریک شروع ہو گئی. بائیں بازو کو مسلم دنیا سے نکالنا ہے، ختم کرنا ہے، ادروائز ہماری بات چاہتے الٹ جائیں گے. ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یاسر عرفات فلسطین کے اس وقت سب سے بڑے لیڈر وہ پاکستان آئے تھے. وہ پورا پلان کرتے ہیں اور راتوں رات پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر وہ دھاوا بول دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو. وہ 67-68 والا جذبہ واپس آ چکا تھا جو ایک طرح سے عمران خان کے ساتھ بھی ہوا. افغان انقلاب کے بعد یہ طے ہو چکا تھا کہ اب بھٹو صاحب کو کے لیے کوئی موقع نہیں واپس آنے کا. جس چیز کو آپ پولیٹیکل اسلام کہہ رہے ہیں وہ ایک مخصوص انٹرپریٹیشن کو ویپنائز کی. بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل بہت اچھی کلیریفیکیشن کر دی ہے. طلباء کو مارا، میرے والد صاحب کو ہڈیاں توڑ دیں، بازو توڑ دیے، اور پھر ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کیا گیا اور ان کو سزا سنائی گئی. آج آپ کسی نوجوان سے ٹاؤن شپ میں، چونگی مرصدوں میں، کہیں پہ جا کے پوچھ لیں عبد الرحمان کون تھا، نہیں، انہیں نہیں پتا ہوگا. جاگیرداروں سے زمینیں نہیں چھینی جا سکتی، یہ غیر شرعی حرکت ہے. کیونکہ اللہ نے ان کو زمینیں دی ہیں. اب اللہ نے نہیں دی تھیں وہ زمینیں، تو برٹش نے دی. وہ انگریزوں نے دی تھی. ان کے خواب تھے، ان کی کہانی تھی، ان کا پورا اسکرپٹ تھا. اس کے آپ چھوٹے سے ایک فٹ نوٹ تھے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. پاکستان کی جو پوری اکانومی ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے. حقیقی معنوں میں جو نیا پاکستان کوئی بنانے والا تھا تو وہ السلام علیکم، میرا نام ہے تیمور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریڈ روم. میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر عمار علی جان جو کہ مصنف ہیں رول بائی فیئر کتاب کے. اسی کتاب پہ ہم پچھلے 2 ایپیسوڈ سے ڈسکس کر رہے ہیں، اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. آج تیسرے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی 1980 کی دہائی کے حوالے سے کہ ضیاء دور کے اندر کیا پولیٹیکل پروجیکٹ تھا، کیا سوچ تھی، کیا معاملات تھے پاکستان کے اور اس کے نتائج کیا ہوئے آج تک پاکستان کے حوالے سے. ڈاکٹر عمار علی جان، سب سے پہلے تو خوش آمدید. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا؟ بھٹو صاحب کی آپ بات کر رہے تھے. بھٹو صاحب کے خلاف ایک مخالف تحریک تقریباً 1977 تک اکٹھی ہو گئی. اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ PNA کیا تھی اور اس کے کیا مقاصد تھے. اچھا جی، ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ بھٹو صاحب کو اظہار سپورٹ بھی بہت حاصل تھی، مزدوروں کی بھی تھی، کسانوں کی بھی تھی، طلباء کی بھی تھی، لیکن ان کی مخالفت بھی شروع سے بہت سخت تھی. اور خاص طور پہ جب انہوں نے نیشنلائز کیا 1972 میں تو جو ٹاپ انڈسٹریلسٹ تھے پہلے تو وہ خلاف ہوئے. اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں پیٹی بورژوا یا مڈل کلاس یا ایون چھوٹا تاجر، وہ بھی خلاف ہو چکا تھا. اور ہم نے بات کی کہ جو عالمی صورتحال تھی معاشی، وہ بھی کچھ ایسی تھی کہ 73 کے اندر ایک بحران ہو گیا تھا، عالمی مالیاتی بحران. تو معاشی طور پہ ایک مشکل دور تھا 71 کے بعد ایک پاکستان کو ری بلڈ کرنا. اچھا، اس میں پھر بہت سارے ایسے گروہ تھے جو ہورڈنگ جنہوں نے کرنا شروع کر دی. یعنی انہوں نے جو کھانے کی اشیاء تھی، باقی چیزیں تھیں، وہ مارکیٹ میں سے جانے سے روک لیتے تھے، ہولڈ کر لیتے تاکہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں، وہ خوب منافع. تو یہ منافع خوری ہو رہی تھی. جس کی وجہ سے پھر انہوں نے مزید نیشنلائزیشن کی اور اس میں جننگ کو بھی اور گھی کو بھی نیشنلائز کر لیا اور بھی کئی کارپوریشنز کو کر لیا، جس کی وجہ سے جو چھوٹا سرمایہ دار تھا وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگ گیا. تو ایک تو بڑا سرمایہ دار، پھر چھوٹا سرمایہ دار. اس کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے بھٹو صاحب مزید کمزور ہوئے. ایک یہ کہ جو پروگریسو لیفٹ لوگ تھے ان کی ایک بڑی تعداد ان سے دور ہونا شروع ہو گئی. جو سب سے منظم لوگ تھے اس تحریک کے وہ ان سے دور ہو گئے. مثال کے طور پہ 72 میں ہم نے بات کی لانڈھی میں مزدور تحریک جب چلی، اس کے اوپر بھٹو صاحب نے خود آرڈر دیا کہ ان کو ریاستی طاقت کے ذریعے روکا جائے. اس پہ بلکہ میں ریفرنس دوں گا کہ ڈاکٹر کامران اصغر علی کی کتاب لال سلام
بہت شاندار کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ بالکل، اور اس میں پورا چیپٹر ہے 72 کی تحریک کے اوپر، اور اس کی وجہ سے پھر جو ان کے اندر بڑے بڑے کمیونسٹ لیڈران تھے، معراج محمد خان تھے NSF سے آئے تھے، جے رحیم تھے، اور بھی کئی لوگ تھے جو بعد میں یہ چھوڑ ہمارے گئے، یہاں پہ جو ڈاکٹر مبشر حسن تھے، وہ انہوں نے بھی فاؤنڈنگ استعفیٰ، ممبر تھے، بلکہ ان کے گھر میں پیپلز پارٹی فاؤنڈ ہوئی تھی بالکل گلبرگ لاہور میں 1967 میں، انہوں نے بھی انہوں پارٹی نے بھی چھوڑ دی، استعفیٰ استعفیٰ دے دیا۔ تو کئی لوگوں نے، پروگریسو لوگوں نے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ بھٹو صاحب ایک قدم اگر لیفٹ کی طرف جاتے تھے تو دوسرا رائٹ کی طرف بھی لے لیتے تھے، اور یہ لگ رہا تھا کہ مزدور تحریک اتنی مضبوط نہیں رہی جتنی 3-4 سال پہلے تھی، جب ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی، تو ایک مینیج طریقے سے وہ یہ ٹرانزیشن کرنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو لینڈ ریفارمز ہیں وہ بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، لینڈ ریفارمز نہیں ہوئے، اس کا مطلب کسان جو یعنی اناؤنس انہوں نے کر دیے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو چھوٹا کسان ہاری مزارہ وہ بھی دکھی تھا، اور جاگیردار بھی ڈرا ہوا تھا، وہ تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، تو دونوں طرف سے مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نیب کی حکومت انہوں نے توڑ دی، ٹھیک ہے، سب سے جو بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کی بلکہ تھی، ملٹری آپریشن ہوا بلوچستان میں انہوں نے، اس پہ ہم کبھی بلوچستان کے سوال پہ ایک پورا شو کریں گے، لیکن بلوچستان پہ ایک بہت خوفناک ملٹری آپریشن کیا، اور لیفٹ کا ایک بہت بڑا جو حصہ تھا وہ اس میں بلوچوں کے ساتھ کھڑا ہوا، کیونکہ لگ رہا تھا کہ بہت غلط ہے۔ پنجاب سے بھی بہت لوگوں نے آواز اٹھائی، جی کچھ کو میں بھی جانتا ہوں، ہاں بالکل، خیال کی فیملی میں بھی کچھ لوگ تھے جو تو وہ بہت سارے لوگ وہاں پہ گئے، وہاں پہ لڑے، ان کے لیے آواز اٹھائی، ان کے ساتھ، تو ایک بہت خوفناک قسم کا ملٹری آپریشن تھا۔ اور ایون خیبر پختونخوا کے اندر گورنمنٹ نے ریزائن کیا، ریزائن کر اور پھر دیا، وہ پورا حیات شیرپا والا پورا معاملہ بنا، اور اس میں پھر نیشنل عوامی پارٹی پہ بڑے الزام لگے، حیدرآباد کنسپیریسی کیس کھل گیا وغیرہ وغیرہ، کافی بالکل معاملات خراب تو ہوئے۔ بالکل ایسے حیدرآباد کنسپریسی کیس کے بعد تمام جو لیفٹ کے لوگ تھے ان کو انڈر گراؤنڈ پھر سے جانا پڑا، یعنی جو ان کی زندگی ایوب خان کے دور میں تھی پھر سے وہی شروع ہو گئی، خاص طور پہ نیپ والے جو لیفٹ نیپ والے تھے ان سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ تو یہ اس میں ایک اور ایلیمنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو لیٹرل انٹری سسٹم بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کروایا بیوروکریسی کے اندر، اس سے کچھ سینئر بیوروکریٹس بھی خوش نہیں تھے، بالکل، تو یعنی کہ سرمایہ دار بھی بڑے خوش نہیں تھے، بڑے بڑے جو تھے، آپ نے بتایا کہ اسی طرح جو جاگیردار تھے بڑے بڑے وہ بھی خوش نہیں تھے، سینئر بیوروکریٹس بھی خوش نہیں تھے، اور شاید کوئی فوج کے اندر بھی ایلیمنٹ ایسا ہوگا، فوج کے اندر ایلیمنٹ بالکل تھے، کیونکہ بھٹو صاحب جب شروع میں آئے تھے اس وقت تو کچھ جرنیل ہی انہیں سپورٹ کر رہے تھے، جی تکا خان جو تھے وہ ان کے بڑے قریبی تھے، صحیح، اور اس کے بعد بھٹو صاحب جب آفیسرز کو جا کے خطاب کر رہے تھے 72-73 میں کنٹونمنٹس میں جا کے، تو اس پہ ان کی باقاعدہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ اس طرح سے مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پھر لیکچر بھی کرتے تھے فلیٹ اینڈ فلیبی جنرلز کی، انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جی اب ہم اس طرح کے جاگیردار، وڈیرے کا لفظ استعمال کیا تھا، وڈیرے نہ ہم سیاست میں برداشت کریں گے نہ ہم فوج کے اندر برداشت کریں گے، تو یہ ایک بڑی ان کے لیے الارمنگ بات تھی۔ نان الائنڈ موومنٹ بھی شاید ان کو اتنی پسند نہ آئی ہو، بالکل، تو وہ وہاں وہ بھی ایک تھا، تو انٹرنیشنل پہ بھی ہم ایک سیکنڈ آتے ہیں، لیکن نیشنلی کیا تھا کہ جو کور ان کی اپوزیشن کا تھا وہ تھا آپ کے بڑے جاگیردار، بڑے سرمایہ دار، اس کے ساتھ چھوٹا سرمایہ دار بھی مل رہا تھا، اور مڈل کلاس کا ایک سیکشن۔ جو ان کے حمایتی تھے کور، وہ غیر منظم ہو رہے تھے، اور یعنی ان کو غیر منظم کیا جا رہا تھا، ٹریڈ یونینز کو کمزور کر کے، اسٹوڈنٹ یونینز کو کمزور کر کے، کسان کمیٹیوں کو کمزور کر کے، جبکہ یہ لوگ زیادہ منظم ہو رہے تھے۔ اوپر نان الائن موومنٹ کی آپ نے بات کی، بھٹو صاحب کی بڑی کلیئر پوزیشن تھی فلسطین کے معاملے پہ بھی، 73 کی جنگ میں انہوں نے 74 میں اسلامک سمٹ کانفرنس بھی کر لی، اور اس کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس پڑھیں تو اس میں اینٹی امریکنزم بہت زیادہ تھی، اس میں قذافی بھی آئے تھے، قذافی اسٹیڈیم ان کا انہوں نے افتتاح کیا تھا، اور اس کا نام پھر قذافی اسٹیڈیم اسی وجہ سے، اس زمانے کے جتنے مسلم لیفٹسٹ لیڈرز تھے وہ سارے یہاں اکٹھے، سارے جو سامراج مخالف تھے، اس میں قذافی تھے، اس میں سیریا سے آئے تھے، اس میں عراق سے آئے تھے، جہاں جہاں بات پارٹی جو عرب دنیا میں بہت مقبول تھی اور سامراج دشمن سمجھی جاتی تھی، پہلی دفعہ عرفات اور بھٹو صاحب بہت ہی قریبی دوست تھے، تو یہ سارا ایک معاملہ تھا انٹرنیشنلی جو امریکہ کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ پاکستان جیسے ممالک جو سیٹو سینٹو بھی جنہوں نے سائن کیا تھا، وہ کمیونزم کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے، جبکہ یہ کہتے تھے میں چین سے انسپائرڈ ہوں، ماؤ کیپ بھی پہنتے تھے، پھر ماؤ زیدانگ جو آخری لیڈر کو ملے تھے
کسی بھی عالمی لیڈر کو، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اچھا. تو یہ ایک معاملہ، یعنی انہوں نے ناراض بہت لوگوں کو کر دیا تھا، طاقتور لوگوں کو، لیکن اس کے لیے جو تیاری کرنی تھی گراؤنڈ پہ وہ تیاری نہیں تھی. اس میں ایک بات یہ کہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات کی کہ کون سی قوتیں تھیں جو کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت مخالفت کر رہی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں یہ کہنا بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ بہرحال پیپلز پارٹی ان سب قوتوں کے باوجود اس زمانے کی سب سے مقبول جماعت بھی تھی. جی وہ تو، اور ان کی جیسے میں نے کہا جو مقبولیت تھی وہ اس طرح اتنی منظم نہیں تھے جتنے وہ اس سے 5 6 7 سال پہلے تھے. اچھا. لیکن ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اور یہاں پہ پاکستان میں پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ لانگ ٹرم نہیں دیکھتے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن بس ہم کسی طرح نکال لیں بڑے مارجن سے. اور اس جلدی کے اندر بھٹو صاحب نے جلدی الیکشنز بھی کال کیے. اپوزیشن کے لیے پرابلم کیا تھا کہ اپوزیشن کے سارے اپنے انٹرسٹ جو تھے، اپنے مفادات تھے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ بھٹو سے نفرت کرتے تھے. لیکن اب سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو بھٹو سے نفرت تو ہے، لیکن کمبائننگ آئیڈیولوجیکل فیکٹر بیانیہ کیا ہوگا، بیانیہ کیا ہوگا. اور اس زمانے میں کہیں پہ بھی اگر کوئی لیفٹ کی تھوڑی بہت حکومت آتی تھی یا لیفٹ کے بیانیے پہ کوئی حکومت آتی تھی تو اس کے خلاف پولیٹیکل اسلام، سیاسی اسلام کا استعمال ہوتا تھا. یعنی سیاست کے اندر اسلام کا جو استعمال ہے وہ 60-70 کی دہائی کے اندر بہت زیادہ شروع ہوا. اور پھر اب ہمارے پاس CIA کی آرکائیوز ہیں کہ یہ ایک پالیسی کے تحت، کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی کے تحت حکومتوں کو، اور جہاں پہ اپوزیشن کو انہوں نے سپورٹ کرنا تھا، امریکہ نے اپوزیشن جماعتوں کو کہا گیا تھا مسلم دنیا میں کہ آپ اگر ہرانا چاہتے ہیں سوشلزم کو تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ سوشلزم کفر ہے، اور آپ کو مذہب کے ارد گرد منظم کرنا پڑے گا مسلم دنیا میں. تو اسلام بیکیم دا سیمنٹ، وہ جوڑنے والی چیز بن گئی، وہ گلو بن گئی، جس کے ذریعے جو ساری اپوزیشن تھی بھٹو کے خلاف وہ آپس میں جڑ گئی. اور اس کا پہلا آپ کو جو ایک عنصر نظر آتا ہے وہ 74 کے اندر نظر آتا ہے، جب بہت بڑے پیمانے پہ موومنٹ چلتی ہے احمدیوں کے مسئلے پر، اور اس میں بھی بھٹو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اس میں بھی آگے سے ریزسٹ نہیں کر پاتے. اور وہاں سے مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ ابھی تک سے چل رہا ہے. ظاہر ہے کیونکہ یہ سیاسی جو مسئلہ ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نہ اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ جب اس کے ساتھ ایک سیاست اور تجارت جڑی ہو. ورنہ تو 74 میں مسئلہ اپنی طرف سے تو علماء نے ختم کر دیا تھا، پارلیمنٹ نے بھی ختم کر دیا، لیکن وہ مسئلہ در حقیقت کچھ اور ہے جو ختم نہیں ہوا. تو یہ ریئلائز کیا ساری اپوزیشن پارٹیوں نے کہ ان کو ہرایا جا سکتا ہے بھٹو صاحب کو اگر ہم سب مل جائیں، اور بیانیہ ہمارا اسلام ہونا چاہیے. اگر غلط میں نہیں کہہ رہا تو ان کا نعرہ اس زمانے میں ہوتا تھا نظام مصطفیٰ. PNA کی تحریک بنی، PNA پاکستان نیشنل الائنس. اور یہ جی اس میں لیفٹ کی پارٹیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے، اس میں رائٹ کی پارٹیاں بھی تھیں، مگر رائٹ ڈومینیٹ کرتا، رائٹ کا ڈومینیشن. لیفٹ کے کون لوگ تھے اس میں؟ بنیادی طور پہ تو نیب کے جو انڈر گراؤنڈ لوگ تھے وہ بہت سارے گئے تھے. ANP والے، ANP آج جو ANP ہے، نیب تو بین ہو گئی تھی، نیب بین ہو گئی تھی، انڈر گراؤنڈ تھے. تو پھر اس میں بہت سارے جو کامپرس تھے انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا. اس میں میرا خیال ہے بیگم نسیم ولی خان کا بڑا بہت کلیدی کردار، کیونکہ ولی خان جیل میں تھے. بالکل. لیکن ان کی بھی آشیرواد ان کو حاصل تھی کہ جی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے PNA میں جانا ہے. اور اس میں ایئر مارشل اظہر خان بھی بہت، تحریک استقلال ان کی پارٹی تھی، اور وہ بھی اس زمانے کی PTI تھی، پاکستان تحریک استقلال PTI تھی. تو وہ تحریک استقلال جو بڑی پارٹی سمجھی جاتی تھی، مین اپوزیشن ان اے وے اظہر خان سمجھے جاتے تھے بھٹو کے خلاف، تو وہ بھی اس کا ایک چہرہ تھے. پھر اس طرح مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب ہیں، وہ بھی، ان کا بھی بڑا کلیدی کردار تھا. وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیس تھے اس ساری موومنٹ کے، کیونکہ ان کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اس وقت زمانے میں NWFP میں کافی زور تھا. جماعت اسلامی اس میں بہت ایکٹیو تھی. جماعت اسلامی اس کا جو آئیڈیولوجیکل کور تھا وہ جماعت اسلامی سے آ رہا تھا. پھر مسلم لیگ تھی. اس پہ تھوڑا سا قطع کلامی کروں گا. ولی نصر کی بڑی اچھی کتاب ہے دا وین گارڈ آف دی اسلامک ریولوشن، جو کہ جماعت اسلامی پہ لکھی گئی ہے. اور جماعت اسلامی کی اپنی بھی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں دلچسپ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ 1970 ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک ایسا پیریڈ تھا جب سوشلزم پوری دنیا میں بہت مقبول تھا، پاکستان میں بھی بہت مقبول تھا. دلچسپ بات یہ مجھے پتہ چلی کہ جماعت اسلامی کی اگر آپ خود بایوگرافیز پڑھیں جو انہوں نے اپنی پارٹی کے بارے میں لکھی ہیں
تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 1970 جماعت اسلامی کے لیے سب سے اچھا دور تھا. یہ بات سن کے میں آپ بھی بڑے حیران ہوئے ہوں گے. بالکل ہوگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ایک طرف سوشلزم تھا تو دوسری طرف آلٹرنیٹیو پول جو ہے وہ جماعت اسلامی اور جمعیت اور جماعت اسلامی جو ہے اس لیے انہیں ہماری ضرورت ہے. اور جب سوشلزم پول سے نکل گیا جماعت اسلامی بھی جو ہے لوگ مقصد ختم ہو گیا. تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اب یہ ساری پارٹیاں اتحاد کر کے جب الیکشن میں جاتی ہیں مارچ 1977 میں, تو اس زمانے میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز 2-3 دن کے فرق سے ہوتے تھے. تو جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی نے بہت بڑے پیمانے پہ پیپلز پارٹی جیت گئی. اور اسی رات جس رات الیکشنز آ رہے تھے پی این اے کے لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور ہمارے پاس کچھ شواہد ہے کہ کہیں کہیں لوکلی دھاندلی ہوئی بھی ہوگی. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ٹوٹلی فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے. بہرحال وہ بہت بڑا مارجن تھا, آلموسٹ 2/3 کے قریب ان کو سیٹس ملی تھیں. اور اس کے بعد جو پروونشل اسمبلی کے الیکشنز تھے وہ پی این اے نے بوائیکاٹ کر دیے اور اس دن مظاہروں کا اعلان کر دیا. تو پروونشل اسمبلیز میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے 100% لوگ آ گئے. اور لیکن اسی دوران مارچ میں 1977 میں نظام مصطفیٰ تحریک شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اب اس کا اظہر خان آپ پتہ ہے سیکولر تھے, اے این پی اس زمانے میں نیپ وہ سیکولر تھے. اسی طرح مفتی محمود صاحب اور مولانا مودودی صاحب, ان دونوں کا اسلام کا جو ورژن تھا وہ ایک بالکل نہیں تھا. پھر مسلم لیگی بھی اس میں تھے, پگاڑا صاحب بھی تھے, باقی لوگ بھی. تو ان لوگوں کا بھی آپس میں کوئی ایگریمنٹ ایز سچ نہیں تھی کہ یہ نظام مصطفیٰ ہوگا کیا. یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ پرائم منسٹر کون ہوگا جیتنے کے بعد. لیکن جو اینٹی بھٹو سینٹیمنٹ تھا جتنا بھی تھا اس سب کے لیے ایک پوائنٹ آف کنورجنس بن گیا. ان کو جوڑنے کے لیے سینٹر آف گریوٹی بن گئی یہ نظام مصطفیٰ تحریک. اور اس میں میرا ذاتی خیال ہے, میں آپ کا بھی سننا چاہوں گا, میرا ذاتی خیال ہے کہ بھٹو سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی جو اپریل مئی جون 1977 میں انہوں نے کوئی بھی جلسے نہیں کیے. انہوں نے اپنی پارٹی کو موبلائز نہیں کیا. ابھی آپ وینزویلا سے ہو کے آئے ہیں, اپوزیشن اسی طرح کے الزام لگا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور امریکہ کے کہنے پہ لگا رہی ہے. لیکن انہوں نے فوراً 3 دن بعد ہی ایک بڑا جلسہ کیا. نکولس مڈورو کی حکومت نے کراکس میں وینزویلا میں 10 لاکھ بندہ آیا. بھٹو بھی لوگ نکال سکتے تھے, انہوں نے نہیں نکالا. انہوں نے پولیس کے ذریعے روکا. پھر جب اس کے امیجز آنا شروع ہوئے, پولیس مار رہی ہے نظام مصطفیٰ کے, 3 جگہ تو مارشل لا لگا دیا, کئی لوگ مارے گئے. اور یہ ایک امپریشن ہو گیا کہ بھٹو جابر ہے اور نظام مصطفیٰ والے جو ہیں وہ کچھ جمہوریت کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, اس میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا بھی بڑا رول تھا اس ساری تحریک میں. اور ان سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اب بھٹو کی موجودگی میں الیکشن ہمیں قبول نہیں, بھٹو کو ہٹایا جائے اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں. اور اظہر خان نے ایک لیٹر بھی لکھا اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف کو, جنرل محمد ضیاء الحق کو, کہ آپ اپنی قومی ذمہ داری پوری کریں اور جو الیکشنز ہیں ان کو یقینی بنائیں. اب اس میں بحث ہے کہ جون جولائی میں پی این اے اور بھٹو حکومت کا معاہدہ ہو گیا تھا, اور نئے الیکشنز کے اوپر جو معاہدہ جس کے اوپر اب مذاکرات ہوئے کامیاب ہو گئے. اس میں عرفات نے بھی رول پلے کیا. کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یاسر عرفات فلسطین کے اس وقت سب سے بڑے لیڈر, وہ پاکستان آئے تھے پی این اے کی تحریک کے دوران. اور وہ مولانا مفتی محمود جو تھے ہاؤس اریسٹ, ان سے بھی جا کے ملے تھے اور بھٹو صاحب سے ملے تھے. اور انہوں نے بیان یہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے. اور پاکستانی, میں مفتی محمود کی بھی بہت عزت کرتا ہوں, میں پی این اے کے باقی لیڈروں کی بھی عزت کرتا ہوں, اور بھٹو صاحب ہمارے چیئرمین ہیں کیونکہ اسلامک سمٹ کانفرنس کے وہ OIC کے چیئرمین تھے. تو ان کے خلاف یہ امریکہ کروا رہا ہے اور پاکستانی اس سازش کا حصہ نہ بنے. تو بڑا کلیئر پوزیشن لے کر وہ آئے. اور جب یہ ان کی آپس میں مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے تھے تو اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتے, ابھی کامیابی کی جو بات ہے یہ پروفیسر غفور صاحب بھی کر چکے ہیں, یہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب بھی کر چکے ہیں کہ کامیابی کی طرف جا رہے تھے, ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. اسی دن پھر یہ آپریشن ہوتا ہے اور بڑے طریقے سے جو چیف آرمی اسٹاف ہے جنرل ضیاء الحق, وہ اور 6 دیگر جرنیل وہ پورا پلان کرتے ہیں اور راتوں رات پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر وہ دھاوا بول دیتے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیتے ہیں. صرف ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں, تمام جو
پی این اے کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں زیر حراست لے لیا ہے اور ان کو بھیج دیتے ہیں مری, اور سب مری میں ہوتے ہیں. اور یہ 77 کی بات ہے. اور پھر وہ وعدہ کرتے ہیں, ضیاء الحق کی بڑی اہم تقریر ہے کہ میرا واحد مقصد 90 دن میں الیکشن کرانا ہے, آزادانہ منصفانہ الیکشن. اور اس وقت امریکہ کو بھی لگ رہا ہوتا ہے, ضیاء الحق کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ سڑکوں پہ اتنا زور ہے نظام مصطفیٰ کا, تو بھٹو واقعی بہت غیر مقبول ہے. اگر آزادانہ الیکشن ہوں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ لوگ نظام مصطفیٰ کی پارٹیوں کے لیے, پی این اے کے لیے ووٹ کریں گے اور وہ الیکشن بھٹو ہار جائیں گے. لیکن جیسے ہی 5 جولائی کو یہ کو ہوتا ہے اور جب ان کو ستمبر میں چھوڑا جاتا ہے, بیل ملتی ہے, اور بھٹو صاحب نکلتے ہیں, تو جس طرح کے کراؤڈ ان کو دیکھنے کے لیے کراچی میں, لاہور میں, مختلف مقامات پہ صرف ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. اور وہ 67-68 والا جذبہ واپس آ چکا تھا, جو ایک طرح سے عمران خان کے ساتھ بھی ہوا کہ جب وہ اقتدار سے نکل کے گئے, پشاور میں انہوں نے اپنا پہلا جلسہ کیا, تو آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ ان کو دیکھنے آئے. تو وہ حالت بھٹو کی بھی تھی, اور کلیئر تھا کہ اب اگر الیکشن ہو گئے تو بھٹو بڑے پیمانے پر جیتیں گے, بڑے پیمانے پہ. اور پی این اے کے اندر کوئی ایسی پاپولر پرسنالٹی نہیں تھی, نہ ان کا کوئی بیانیہ اس طرح کا تھا جس کی بنیاد پہ وہ زیادہ ووٹ حاصل کر سکتے. جو کولیشن تھا بھٹو کا وہ زیادہ بڑا تھا, اور جو ناراض لوگ تھے وہ واپس آ گئے تھے گرفتاری کے بعد. اور پھر یہ جو معاملہ ہوا کہ جی اب روکنے کے لیے ایک پرانا مرڈر کیس کھولا گیا اور کئی کیسز کھولے گئے, وائٹ پیپر شائع کیا گیا, اور الیکشن سے چند دن پہلے ان کو گرفتار کیا گیا, واپس گرفتار کر لیا. اور پھر چند ہی 8-10 دن پہلے الیکشن سے انہوں نے جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ان میں الیکشن نہیں, پہلے احتساب اس کے بعد انتخاب. اور یہ نعرہ جو ہے یہ نیب والوں نے بھی اس کی حمایت کی. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لیفٹ نے اس کی حمایت کی. اس کی حمایت نیب کے اندر کچھ لوگوں نے نا اس کی حمایت کی, وہ میں خیال بہت بڑی غلطی تھی. اسی طرح کیا کہتے ہیں, اظہر خان نے بھی اس کی حمایت کی, نواب زادہ نصر اللہ نے بھی اس کی حمایت کی, جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ منسٹر بھی بن گئے, نوجوان لیڈر تھے وہ منسٹر بن گئے ضیاء الحق کے. تو ایک بہت سارے لوگوں کو لگا کہ یار یہ کچھ مہینے کے لیے نا اس وقت احتساب ہونا چاہیے, اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف جائیں گے. لیکن وہ مہینے جو ہیں وہ پھر سالوں میں تبدیل ہو گئے, پھر ایک دہائی میں تبدیل ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اور اس میں ایک بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ 1978 میں افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جب امریکہ کو یہ نظر آتا ہے کہ افغانستان میں ایک انقلاب آ چکا ہے, انقلابی حکومت آ چکی ہے, اور وہاں پہ روس کا بھی اثر بڑھ رہا ہے, تو ان کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی آج جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی, اور ایک فوجی ڈکٹیٹر سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا امریکہ کی نوکری کرنے کے لیے. امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ بہترین طریقے سے ساری دنیا میں فوجی جرنیل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں افغان انقلاب کے بعد یہ طے ہو چکا تھا کہ اب بھٹو صاحب کے لیے کوئی موقع نہیں واپس آنے کا. اور وہ جس طرح کا سارا کیس ہوا اس پہ اب کتابیں لکھی ہوئی ہیں, وہ اس پہ سپریم کورٹ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا. پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ نے اب تو کہہ دیا کہ وہ سارا کیس جو تھا ٹرمپ تھا, اس کے پیچھے پریشر تھا ایجنسیوں کا, اور خیال یہ تھا کہ پریشر کی وجہ سے عمر قید ہو جائے گی, لیکن وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے پھانسی دے دی. اور اگر آپ 4 اپریل کا اخبار اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سب لوگ جو ہیں, جو خبریں, کیونکہ سنسرشپ تھی تو سارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بہت پاکستان بچ گیا ہے, یہ انتشار پھیلانے والا تھا بھٹو, اس نے تباہی کی, اور اب پاکستان کو بچانے والا ضیاء الحق ہے جس نے مشکل فیصلہ کیا ہے لیکن یہ ٹھیک فیصلہ ہے. اس میں سے اظہر خان بھی تھے, پھر اظہر خان کو ضیاء الحق نے گرفتار کر لیا, 5 سال وہ خود بھی جیل میں رہے. تو یہ ایک سائیکل ہے ہمارے یہاں. آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ وہ کیا ایونٹس تھے جس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, مگر ان سے ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں, بگ پکچر دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے صحافی بھائی بھی یہ سارے ایونٹس بڑی تفصیل سے ہمیں بتا سکتے ہیں, مگر ہمیں جو چاہیے وہ ہے انالیسس, کہ آپ اس کا مطلب ہے جو نظام مصطفیٰ پی این اے کے بعد اور ضیاء دور کا جو پورا پیریڈ کھلا, اور اس میں جو پورا پولیٹیکل پروجیکٹ
پیدا کیا گیا جس کو وہ اسلامائزیشن کہتے تھے. پہلے نظام مصطفیٰ کہتے تھے, بعد میں اس کو اسلامائزیشن کہتے تھے. وہ کیا تھا؟ اس چیز کو میرا خیال ہے سمجھنا بہت ضروری ہے افغان انقلاب کی روشنی میں بھی. مگر میں چاہوں گا یہ کہ بجائے کہ ہم گم جائیں چھوٹے چھوٹے واقعات میں, کیونکہ وہ بہت سارے ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں, آپ 6 سنائیں گے, کوئی آگے 12 اور سنا دے گا, تو ہمیں پولیٹیکل انالیسس چاہیے کہ پیپلز پارٹی کن طبقات کی پارٹی تھی یا کن قوتوں کی پارٹی تھی, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کی مخالف جو یہ بلاک بنا پارٹیوں کا, جس میں کچھ بائیں بازو کے بھی لوگ تھے, کچھ سیکولر لوگ بھی تھے, مگر بیسکلی یہ ایک دائیں بازو کا بلاک تھا. اس کے نعرے بھی وہ تھے, اس کی جو مین موونگ اسپرٹ تھی وہ بھی دائیں بازو کے لوگ تھے. یا یہ کہ یعنی کہ بائیں اور دائیں بازو کے آپس میں ایک لڑائی ہی تھی نا بہت بڑے پیمانے پہ. تو اس میں ذرا روشنی ڈالیں, کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ واقعات میں کھو جاتے ہیں اور بڑی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے. اس میں اعجاز احمد کا ایک زبردست آرٹیکل ہے. اعجاز احمد جو مزدور کسان پارٹی میں بھی تھے اور بہت بڑے مفکر ہیں پاکستان کے, ہندوستان کے پہ. بالکل میں ملا ان کو کلکتہ میں. اچھا ایک دفعہ میری لمز میں ان سے ملاقات ہوئی تھی 2010 میں. تو ان کا کام بھٹو صاحب کے دور پہ بہت زبردست ہے. اور تھوڑا سا جو میں نے اس سے پہلے تجزیہ کیا ہے وہ میں نے اعجاز احمد سے ہی لیا ہے بہت حد تک, کہ بھٹو صاحب ایک کولیشن تھی ان کی حکومت اور پیپلز پارٹی بھی, جس میں لیفٹ کے لوگ بھی تھے, جس میں ٹریڈ یونین کے لوگ بھی تھے, جس میں بیوروکریسی کے بھی نمائندے تھے, اور جس میں بڑے جاگیردار بھی تھے. تو یہ ایک کولیشن تھا, مصطفیٰ کھار وغیرہ, اور سندھ کے اندر تو تقریباً سارا ہی یہ معاملہ تھا دہی سندھ میں. تو یہ ایک پورا ایک کولیشن تھا جس پہ جو حاوی ایلیمنٹ تھا شروع میں تو بہت زیادہ وہ لیفٹ تھا, وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا بھٹو صاحب کی حکومت کے دوران, اور 77 کے بعد واپس لیفٹ آ گیا. کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جس طرح 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی خالی ہو گئی, سارے جو بڑے سینٹرل کمیٹی کے لیڈران تھے انہوں نے معافیا مانگ لی. یہی معاملہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا. کھر نے بھی پارٹی چھوڑ دی, ممتاز بھٹو نے بھی پارٹی چھوڑ دی, جو کوثر نیازی تھے انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی. تو سینٹرل کمیٹی ان کی خالی ہو گئی تھی. سینٹرل کمیٹی میں پھر کون لوگ آئے تھے جو لیفٹ کے لوگ تھے, جو ایکچولی چھوڑ چکے تھے. مبشر حسن پھر سے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بن گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ ناراض ہو کے لیفٹ کے چھوڑے تھے, جب مار کھانے کی باری آتی ہے تو لیفٹی الحمدللہ ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. ضیاء الحق کا ٹائم آیا, ایوب خان کا دور تھا, لیفٹ والوں نے مار کھا کے حکومت کروائی بھٹو صاحب کو, پھر بھٹو صاحب کے دور میں مار کھائی. اس کے بعد جب بھٹو صاحب پکڑے گئے, ضیاء الحق سے مار کھانے کی باری ہے, پھر ہم آگے ہوتے. کیا مسئلہ ہے لیفٹ کے لوگوں کو؟ مار کھانے کا شوق ہے یا کچھ اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے ہماری. لیکن بہرحال یہ ہوا. اس کے مقابلے میں جو کولیشن بنی وہ پھر ظاہر ہے وہ بہت رجتی تھی. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اور اس کا اگر تھوڑا سا میکرو انالیسس کر لیں گلوبلی تو 2 چیزیں اس میں آپ کو بڑی کلیئر نظر آئیں گی. ایک کہ امریکہ نے, جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ پولیٹیکل اسلام کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی تحریک اس طرح کی نہیں ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں 12ویں صدی کا اسلام, 15ویں صدی کا اسلام. نہیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد جو پولیٹیکل سیاسی اسلام ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ترقی پسند, یعنی وہ قوتیں جو معاشرے کے اندر ترقی چاہتی تھیں, انڈسٹریلائزیشن چاہتی تھی, ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتی تھی, ان کو روکنے کے لیے امریکہ کی ایک پوری پلاننگ تھی. پولیٹیکل اسلام مثال کے طور پہ انڈونیشیا کا ہم مثال لیتے ہیں. انڈونیشیا میں بہت تنگ تھے امریکی کے یہ جو سکارنو کی حکومت ہے, پیچھے پی کی آئی ایک کمیونسٹ پارٹی ہے جس کے لاکھوں ممبرز ہیں. ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ان کو روکنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ان پہ الزام لگاؤ کہ یہ کافر ہیں. جس نے انڈونیشیا کو آزاد کرایا سکارنو, اس پہ بھی الزام لگا, اس کے ساتھیوں پہ بھی لگا. 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ مارا, اور ایک جنرل کو جو جنرل سہارتو تھے اس کو پاور دلوا دی. یہ معاملہ انہوں نے مصر میں بھی کیا, مسلم بردرہڈ کو بہت سپورٹ کیا, اخوان المسلمین کو ناصر کے خلاف, ناصر جن کے نام پہ ہمارا ناصر باغ ہے. اور اسی طرح اگر آپ چلے جائیں لیبیا میں بھی کیا, اور بھی آج تک لیبیا کو جب وہاں پہ جنگ کی حملہ کیا تو وہاں پہ انہوں نے پولیٹیکل اسلام کو استعمال کیا, جو سیاسی قوتیں تھیں جو اسلام کا نعرہ لگاتی تھیں. تو یہ ایک پوری پلاننگ تھی جس کا اگر آپ اس کا جو گٹھ جوڑ دیکھیں تو یہ تھا کہ ایک طرف
آپ نعرہ لگاؤ گے کہ یہ لوگ سارے کافر ہیں جو آزادی کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی حمایت میں جرنیل ہوں گے جن کو امریکہ نے ٹریننگ دی. اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں، ایک تو پولیٹیکل اسلام کی ٹرمینالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی آل اسلام از پولیٹیکل، تو کوئی نان پولیٹیکل اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. مگر شاید آپ کی مراد یہی ہے کہ اسلام کی اپنی ٹرین پہ بہت سارے مختلف اسکالرس تھے جن کی مختلف آراء تھیں. مثال طور پہ آج میں نے ایک بڑی ریئر تصویر دیکھی مولانا عبید اللہ سندھی کی، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، شاہ ولی اللہ کے فالوور ہیں، مگر ان کا سارا معاشی پروگرام سوشلزم کے حق میں تھا. اسی طرح مولانا بھاشانی تھے اور بہت سارے اور لوگ تھے جو یہ کہتے تھے، ایون علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ جو معاشی پروگرام ہے سوشلزم کا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو تو فلسافیکل لیول پہ مٹیریلزم سے اختلاف تھا. تو اب نظر یہ آتا ہے کہ کولڈ وار کے اندر امریکہ نے جس چیز کو آپ پولیٹیکل اسلام کہہ رہے ہیں وہ ایک مخصوص انٹرپریٹیشن کو ویپنائز کیا. بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل بہت اچھی کلیریفیکیشن کر دی ہے. یہ جو 60s 70s 80s کا منظم ایک بلاک تھا، ان قوتوں کا جو کہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، جو کہتے تھے سرمایہ داری ہونی چاہیے، جاگیرداری ختم کرنا غیر اسلامی ہے، یہ بھی تو تھے نا. بالکل لیٹن امریکہ میں اسی طرح کرسچن جو چرچز تھیں ان کو استعمال کیا CIA کہ وہ کہتی تھی کہ جی گاڈ ہیز گیون یو لینڈ، تو آپ اس کو کوئی آ کے کسان چھین نہیں سکتا بڑے کسان سے. ٹھیک، تو یہ اس کے خلاف باقاعدہ چرچ سے اور ویٹیکن سے انہوں نے لیے تھے فتوے لیے، یہاں پہ بھی فتوے لیے. اچھا، اب اس میں یہ نہیں معاملہ تھا کہ جس طرح آپ نے کہا سارے ہی اس میں شامل تھے. عبید اللہ سندھی کی آپ نے مثال دی، پھر پیپلز پارٹی کی آپ مثال لے لیں. پیپلز پارٹی کون سی کوئی کمیونسٹ اس طرح سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نعرہ کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں. حنیف رامے وہ مساوات بھی چلاتے تھے. وہ ایک بہت اور جرنل تھا، ابھی مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، نصرت. اس کے اندر بھی بہت سارے بحثیں تھیں جس کے اندر وہ بات کرتے تھے کہ اسلام اور سوشلزم کا کیا اسلامک سوشلزم میں. تو وہ بات ہوتی تھی. اس کا جے رحیم کا بھی یہی تھا، مولانا کوثر نیازی بھی یہ بات کرتے تھے. تو یہ ساری جو معاملات، پھر مولانا بھاشانی تھے. ٹھیک ہے، مولانا بھاشانی بھی وہ باقاعدہ مدرسے چلاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ سوشلسٹ تھے. تو معاملات یہ تھے کہ یہ ایک کوشش تھی یہ باور کرانے کی لوگوں کو امریکہ کی طرف سے کہ نہیں، ان کے ساتھ اب ان لوگوں کے آپ خلاف کیسے جاؤ گے جو غریب علاقے میں کہہ رہے ہیں کہ جاگیرداری نظام ختم ہونا چاہیے، غریب کو تعلیم ملنی چاہیے، صحت ملنی چاہیے، نوکری ملنی چاہیے، پراپرٹی ملنی چاہیے. یہ تو بڑا اٹریکٹیو کام ہے. ٹھیک ہے، تو روکیں گے یہی کہہ کے روک سکتے ہو کہ یار یہ سب کچھ دنیا تو آپ کی سنور جائے گی لیکن دین ہاتھ سے چلا جائے گا، تو آخرت آپ اپنی خراب کر لو گے. اور یہ ہوا، ہر جگہ ہوا. اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اگر اس کو ہم آگے لے کے جائیں تو جنرل ضیاء نے جب اس کے لیے ایک پرابلم بن گئی تھی کہ جی اب بھٹو صاحب کو تو پھائے لگا دی ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو جو نیا پولیٹیکل پروجیکٹ انہوں نے بنایا جس میں ری ارینج کیا ایک تو رولنگ کلاس کو. یہ یاد رکھیں کہ نیشنلائزیشن کے بعد جو کراچی کے انڈسٹریلسٹ تھے وہ ختم ہو گئے تھے بڑے، نئی ایک پیٹی بورژوا آ رہی تھی پنجاب سے، جس کو انہوں نے پکڑ لیا، جس میں شریف خاندان بھی موجود تھا، جس میں اور کئی خاندان موجود تھے، چنیوٹیز. ان کو انہوں نے پکڑا اور ان کے ذریعے انہوں نے اپنا اکنامک بیس بنائی اور جو سوشل بیس اور آئیڈیالوجیکل بیس بنائی. وہ PNA کا جو بیانیہ تھا انہوں نے لے کر اس کو ریاستی بیانیہ بنا دیا اور PNA کے لیڈروں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. نواب زاد نصر اللہ کو جیل میں ڈال دیا، اظہر خان کو ڈال دیا، مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے جیل کاٹی، ایون جماعتیوں نے بھی اس ٹائم پہ جیل کاٹی. تو وہ بیچاروں کے ساتھ ہینڈ ہو گیا PNA والوں سے. اس میں ایک اور پہلو بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ بین الاقوامی پہلو ہی ہے، اور وہ یہ کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے جو ضیاء صاحب کا پروجیکٹ تھا پولیٹیکل اسلام جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یا نظام مصطفیٰ کہہ لیں اس کو، یا اسلامائزیشن، ضیاء کی اسلامائزیشن کہہ لیں، آپ جو بھی نام اس کو دیں، اس کے پیچھے ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر زمانہ قدیم سے ہی تقریباً کچھ بڑی اسٹرانگ بادشاہتیں قائم تھیں. یہ بات آج بھی وہ قائم ہے، بلکہ آج بھی وہ قائم ہے. اور مڈل ایسٹ کے اندر بذات خود بادشاہتوں کے خلاف
کہ یہ جن جاگیرداری نظام کی باقیات ہیں. ایک بائیں بازو کی تحریک چل رہی تھی جو کہ عرب نیشنلسٹ اس کو آپ کہہ لیں, پین عرب سوشلسٹ کہہ لیں, باتھسٹ کہہ لیں. تو ان کو اس چیز کا بھی بڑا ڈر تھا کہ اگر یہ جو بادشاہت کے اینٹی مونارکی جو موومنٹس ہیں جو لیفٹ لیڈ کر رہا ہے, ان کو کسی طرح دبانا ہے, نہ صرف مڈل ایسٹ کے اندر بلکہ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر بھی. تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ پھر جو مڈل ایسٹ کی مونارکس تھے وہ پھر اس پورے پروجیکٹ کے ساتھ جڑ گئے اور ان کے پاس ڈھیر سارا آئل ویلتھ بھی آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو بائیں بازو کو مسلم دنیا سے نکالنا ہے, ختم کرنا ہے, ادروائز ہماری بادشاہتیں الٹ جائیں گی. بالکل. اور دلچسپ بات یہ کہ آج بھی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ بادشاہتیں بچانے کے لیے پورا پروجیکٹ بالکل کیا گیا. بالکل. اور افسوس ہے کہ آپ نے مذہب کو استعمال کیا. ایک سیکرڈ چیز ہے جس کو کتنے چھوٹے کام کے لیے آپ نے استعمال کیا, بادشاہتوں کو بچانے کے لیے, جاگیرداروں کو بچانے کے لیے, جو برطانیہ نے جاگیردار بنائے ہوئے تھے ان کو بچانے کے لیے آپ نے فتوے دیے کہ جی جاگیرداروں سے زمین چھینو گے تو ایک کفر ہوگا. جی یہ ایک بڑا فیمس کیس ہے, شریعت کیس. ہاں جی, جو شریعت کورٹ نے ٹیک اپ کیا کہ جاگیرداروں سے زمینیں نہیں چھینی جا سکتی, یہ غیر شرعی حرکت ہے. کیونکہ اللہ نے ان کو زمینیں دی ہیں. اب اللہ نے نہیں دی تھیں وہ زمین, تو برٹش وہ انگریزوں نے دی تھی, اور اس کے بدلے انہوں نے یہاں پہ حکومت کروائی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں سوچ کا کہ کیا سوچ تھی. غریب دشمن سوچ تھی, مزدور دشمن سوچ تھی. اس دوران انہوں نے سیاسی پارٹیوں پہ, ضیاء کی اگر تھوڑی سی بات کریں, ضیاء نے سیاسی پارٹیوں پہ پابندی لگائی, ٹریڈ یونینز کو توڑا. 1984 میں اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگا دی. اس سے پہلے NSF کو توڑا, NSO ہوتی تھی لاہور میں, اسے توڑا, PSF کو توڑا, دادو وغیرہ میں کئی نوجوانوں کو شہید کیا. نذیر عباسی DSF کے لیڈر تھے, ان کو ان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کیا, ٹارچر کیا. نذیر عباسی اس میں شہید ہو گئے. یعنی ایک آل آؤٹ اٹیک تھا پروگریسو تھنکنگ پہ. یہ لوگ کیا کہتے تھے, یہ ان کا اسلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ کہتے تھے کہ جی طلباء کو آپ بہتر تعلیم دیں, آپ فری ایجوکیشن کریں, آپ جمہوریت واپس ملک میں لے کر آئیں, آپ جاگیرداری ختم کریں, آپ امریکہ کی جنگوں میں نہ جائیں, امریکہ کہنے پہ افغانستان میں جنگ میں نہ جائیں. ان سب کو آپ نے خاموش کرایا. 84,000 سیاسی قیدی تھے, 84,000 جو ایمنسٹی کی اس ٹائم پہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ اوور آل پورے 11 سالوں میں. اور اس میں شاہدہ جبین کا ایک ہے, دیکھیں ان کو, ان کے بھائی کو پھانسی دی گئی, پھر ان کو خود لاہور قلعے میں رکھا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, اور اس طرح کی کئی آپ کو لوگ ملیں گے. میرے اپنے والد صاحب اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے راولپنڈی میڈیکل کالج میں, ڈاکٹر خالد جاوید جان. ان کے اوپر پورا ایک آپریشن کیا گیا. اس میں جماعتیے بھی ساتھ تھے, جمعیت والے 7 رینجرز تھے, مل کے انہوں نے آپریشن کیا, طلباء کو مارا. میرے والد صاحب کو ہڈیاں توڑ دیں, بازو توڑ دیے, اور پھر ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کیا گیا اور ان کو سزا سنائی گئی. اور لیکن 3 مہینے کی سزا تھی, وہ ہسپتال میں ہی گزر گئی, تو وہ ان کی لگتی تھی. سو یہ سارے معاملات یہ ہمارے اس وقت پھر بھی کوئی کورٹ میں جا کے سزا ہوتی تھی. اب تو وہ بھی نہیں, اب تو یہاں تو سیدھا غائب کر دیتے. سو یہ سب ہوا. اب یہ سب اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شریعت یہاں پہ لانا چاہے تھے, وہ اس لیے ہو رہا تھا ایک چھوٹا سا جو طبقہ تھا وہ غصے میں تھا کہ یہ جو کمین جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ طالب علم کیا ہیں, یہ مزارے کیا ہیں, یہ ہاری کیا ہیں, مزدور کیا ہیں. ان کی جرت کیسے ہوئی تھی کہ ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے اٹھ کے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے مالک ہم ہیں, اس ملک کو ہم چلائیں گے, اس ملک کو محنت کش چلائیں گے, یہ ملک اگر چلے گا تو محنت کشوں کے لیے چلے گا. اور نعرہ لگاتے تھے جاگیرداروں سرمایہ داروں نکل جاؤ, پاکستان ہمارا ہے. تو یہ نعرہ تھا. تو یہ پورا معاملہ تھا جس کا غصہ تھا اس طبقے کو, اور اس نے جب واپس بدلہ لیا تو چن کے ان تمام تنظیموں کو پر حملہ کیا, وہ چاہے طلباء کی تھی, محنت کشوں. آج تو لوگوں کو ٹریڈ یونین یاد بھی نہیں ہے. ہم ادھر کام کرتے ہیں کوٹ لکھپت میں, تو عبد الرحمان شہید ایک بہت بڑے ٹریڈ یونین کے لیڈر تھے وہاں, جو شہید ہوئے تھے ورکروں کے خاطر. لیکن آج آپ کسی نوجوان سے ٹاؤن شپ میں, چونگی مرصدو میں, کہیں پہ جا کے پوچھ لیں کہ عبد الرحمان کون تھا, نہیں, انہیں نہیں پتا ہوگا. تو ایک طرح سے جیسا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, ہم سے ہمارا حافظہ بھی چھینا. اور یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ ساتھ جو عالمی لیول پہ پروجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ
افغانستان کے اندر جو حکومت آئی ہے اس کا تختہ الٹنا ہے، اس کو گرانا ہے کسی بھی طرح. اور اس کے لیے وہاں پہ حکومت کیا کر رہی تھی، انہوں نے وہ کئی غلطیاں بھی کی، ہم کبھی اس پہ پورا ایک شو کریں گے افغانستان پہ. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے تعلیم مفت کر دی، انہوں نے زمینیں بانٹنا شروع کر دیں، انہوں نے عورتوں کو حقوق دے دیے، سارے معاملات کیے. اور اس کے خلاف جو چھوٹا سا ایک کچھ مذہبی گروہ تھے، ان کو پاکستان میں پناہ دی گئی. وہ پناہ اسلام کے لیے نہیں تھی، وہ کسی اسلامی اسکالر کے کہنے پہ نہیں دی گئی. وہ ایک ڈیلس میں، امریکہ کا ایک ریاست ہے ٹیکسس کا شہر ہے ڈیلس، اس کے کانگریس مین تھے چارلی ولسن. انہوں نے کتاب بھی لکھی، ان کی ایک فلم بھی ہے اس کے اوپر، ٹام ہینکس کی، چارلی ولسنز وار. بڑی زبردست کتاب ہے، فلم بھی بڑی زبردست ہے، بالکل کتاب اس سے بھی بہتر ہے، ضرور پڑھیے گا. تو وہ انہوں نے جا کے دیکھا کہ یار یہ ہمیں موقع مل گیا ہے روس کو توڑنے کا، سوویت یونین کو انہوں نے توڑنا ہے. اور ان کا کہ یہ، اور ہمیں بیوقوف بھی مل گئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں جرنیل جن کے ساتھ ہم بات کریں گے نیچے، ہم ان کو لوگوں کو یہ دوائی دیں گے کہ جی یہ شریعت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ساری پلاننگ ٹیکسس میں ہوئی، اس کے بعد واشنگٹن میں ہوئی. اس وقت تھے رونلڈ ریگن اور مارگریٹ تھیچر. انگلینڈ میں مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم تھی، امریکہ میں رونلڈ ریگن. رونلڈ ریگن جو تھے وہ بہت ہی رجتی ایک صدر تھے، ان کا تھا کہ امریکہ کی طاقت کو بنانے کے لیے اگر مجھے تہس نہس کرنا پڑے ہر کسی کو تو میں تیار ہوں. انہوں نے آرمز ریس بھی بڑھا دی سوویت یونین کے خلاف، یعنی میزائل زیادہ کرنا شروع کر دیے، نیوکلیر بامز اپنے بڑھانا شروع کر دیے، یعنی جو ملٹری بجٹ ایک دم سے بڑھا دیا. پھر اسی طرح نکراگوا میں اس وقت ایک انقلاب آیا تھا جو کسان لے کر آئے تھے، اس کے خلاف انہوں نے ایک باقاعدہ اعلان جنگ کیا. اس کے خلاف ایک بہت ہی رجتی ایک گروہ تھا کونتراس کے نام سے. یہ ساندینیستا تھے جو انقلاب لے کر آئے تھے، اور کونتراس تھے جو اس کے خلاف تھے، جن کو CIA نے پورا منظم کیا، پیسے دیے. اور اس کی بنیاد ان کو کہتے، یہ اس طرح کی چیزیں کہتے تھے، کہیں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا اس پہ جا کے حملہ کر دو. کہیں کوئی ٹیچر کسی گاؤں میں آ کے پڑھا رہے، حکومت نے کوئی ٹیچر بھیجا کہ بچوں کو مفت پڑھاؤ، تو جا کے اس ٹیچر کو مار دو. یہ ان کی حرکتیں تھیں. اور ساتھ ہی ڈرگ ٹریڈ میں بھی انوالو ہو گئے، نارکوٹکس میں. اور وہ پیسہ جو سارا ہے وہ اس پیسے سے وہ اور بھی ایک تو اپنے ملک کے اندر بھی افریقی پوری جو افریقن امریکن ان کی کمیونٹی ہے اس کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یعنی جو بلیک کانشیسنس موومنٹ تھی اس کے اندر بھی ڈرگز پھینک دیے. پھر ایران عراق کی جنگ ہو رہی ہے، عراق کی بھی حمایت کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ایران کو بھی ہیلپ کر رہے تھے، ان میزائل بیچ رہے تھے، وہاں سے پیسہ جمع کر کے نکراگوا میں پھینک رہے تھے. گرناڈا میں ایک حکومت آئی انقلابی، اس کے خلاف آپریشن کر دیا، ادھر تختہ الٹ دیا. اسی جو انٹرنیشنل اسٹریٹجی جو بنا رہے تھے وہ اسی کے اندر افغانستان پاکستان کو بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ جی یہ سارا جو ہے یہ ایک حصہ ہے کمیونزم کے خلاف لڑائی میں. اور آپ دیکھیں ٹیکسز میں پہلی پلاننگ ہوتی ہے، اس کو جو عملی جامہ پہناتے ہیں واشنگٹن میں. اور پھر جو کتابیں پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم نے سلیبس بنانا ہے کہ لوگوں کو جہاد سے پہلے پڑھانا کیا ہے، وہ سارا پرنٹ کہاں ہوتا ہے؟ یونیورسٹی آف نیبراسکا. نیبراسکا ایک ریاست ہے امریکہ کی، صوبہ ہے. اور وہاں پہ پرنٹ ہو کے یہاں پہ بچے، ظاہر غربت بہت ہے، غریب بچوں کو لے کر جاتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں کہ جی آپ کا مقصد اب زندگی کا یہ ہے کہ آپ نے افغانستان کو آزاد کرانا ہے. اب لوگوں کو بیچاروں کو پاکستان کا نہیں پتا پوری طرح سے کیا ہو رہا ہے، افغانستان کا کر رہے تھے. اب کسی جرنیل کا یا بڑے سیاستدان کا، جاگیردار کا بچہ اس جنگ میں نہیں گیا. اسی طرح پیسہ لے رہے تھے. پھر جو آپ نے رجتی ریاستوں کا کہا مڈل ایسٹ کی، اس میں سعودی عرب نے بھی بہت پیسہ دیا، اس میں اور بھی ممالک نے. ایک اور یہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس وقت افغانستان میں، اس میں جو بڑے بڑے نام تھے ان میں ایک بڑا نام اسامہ بن لادن کا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت ریگن نے ان سب کو، جب مجاہدین کو بلایا اپنے پاس وائٹ ہاؤس میں، تو اس نے کہا کہ جی یہ تو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں جنہوں نے امریکہ کو آزاد کرایا تھا، یہ ان کے برابر ہیں، یہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حالانکہ جو امریکن فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ تو سارے کے سارے ریپبلکنز تھے اور سیکولر قسم کے لوگ تھے، اور اس زمانے کی بادشاہت کے خلاف لڑ رہے تھے جو کہ برٹن کی بادشاہت. تو وہ بیسیکلی بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو. اور اس زمانے میں جو مجاہدین تھے بڑا مشہور ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر تیزاب بھی پھینک دیتے تھے، جو ہیلتھ ورکرز تھیں ہسپتالوں پہ بھی حملے کیے، سب کچھ کیا. اس وقت نہ عورتوں کے حقوق امریکہ کے لیے اہم تھے،
اس وقت نہ تعلیم اہم تھی، اس وقت نہ جمہوریت اہم تھی، اس وقت نہ ماڈرنٹی اہم تھی. ان کا واحد مقصد تھا ڈسٹرکشن، کہ کسی بھی طرح آپ ڈسٹروائے کرو اس سوسائٹی کو تاکہ یہاں پہ سوویت یونین کو شکست ہو، سوشلزم کو شکست ہو، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. یہ پیروں پہ نہ کھڑے ہو، پیروں پہ نہ کھڑے ہو. اور یہ اس ایک بڑی جو کہانی ہے اس کے اندر جو ہمارے یہاں کہانی سنائی جا رہی تھی، اس میں بڑے بڑے رائٹرز بھی اردو کے، اب میں کیا ان کے نام لوں، وہ بھی لکھ رہے تھے کہ جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو ہم سب سے آگے ہیں، ہماری اب یہ ذمہ داری ہے، ہم نے روس کو ہرانا ہے، سوویت یونین کو ہرانا ہے، ساری جو کمیونسٹ دنیا ہے پاکستان سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم فلم کے ہیرو ہیں. ہم اپنی فلم کے جبکہ ہم ایکسٹرا بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، آپ کسی اور کی کہانی کا فٹ نوٹ تھے. ٹھیک ہے، ان کے خواب تھے، ان کی کہانی تھی، ان کا پورا اسکرپٹ تھا، اس کے آپ چھوٹے سے ایک فٹ نوٹ تھے. اور آپ کو لگ رہا تھا آپ جو ہے آپ اس وقت کوئی صلاح الدین ایوبی کی طرح نہ حملہ کر رہے ہو. آپ کو انہوں نے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کیا، اور 88 میں جب استعمال ہو گیا تو آپ کو انہوں نے فلش کر دیا. اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، پاکستان کی جو پوری اکانومی ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ رجتی ہو چکا ہے. اس کے اندر آپ نے جگہ جگہ مذہب کا استعمال کیا ہے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو مذہب کا استعمال ہوا ہے یہ یونیورسٹی آف نبراسکا سے ہوتا ہوا آیا ہے، یہ ہمارا کوئی لوکل چیز نہیں تھی، یہ ہمارے اپنے حالات کے مطابق نہیں بنایا گیا، بلکہ لوگوں کو ایک کسی غیر ملکی یعنی کسی اور ملک یا غیر کی جنگ کے لیے بنایا گیا، استعمال کیا ہے. سو اس کے باوجود اگر ہم ابھی تک سے میخل ان بحثوں کو نہیں کر پا رہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارا حافظہ چھین لیا گیا ہے. اور یہ کاؤنٹر ریولوشن کا ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کی میموری آپ سے چھین لی جاتی ہے. تو یہ اب 80 کی دہائی پہ ہمیں بات مزید کرنی چاہیے کہ کس طرح سے جگہ جگہ آپ نے کلچرلی اپنے آپ کو تبدیل کیا. اور اب لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ اتنا، لوگ خود کہہ رہے بھی ہوتے ہیں کہ یار بڑا غلط ہوا ضیاء دور میں، لیکن اتنا ہمارے اندر وہ دور آ چکا ہے کہ ہم کرتے وہی کچھ ہیں. کیونکہ ہمارے جو عمل کے اندر اب ضیاء، ہمارے عمل کے ذریعے ضیاء زندہ ہے، اور اس کی ظاہر سیاسی اپیل ختم ہو چکی ہے. اب کوئی نام نہیں لیتا ضیاء کا، حالانکہ 11 سال وہ جیل میں، ہم جیل میں تھے، وہ حکومت میں رہا، ہمیں جیل میں اس نے رکھا 11 سال. لیکن اس نے جس طرح سے پاکستان کو تبدیل کیا، حقیقی معنوں میں جو نیا پاکستان کوئی بنانے والا تھا تو وہ جنرل ضیاء تھا. کیونکہ اس نے جو اس سے ماضی کی جتنی بھی تحریکیں تھیں، تنظیمیں تھیں، ان کو ختم کر کے ان کے روئنز کے اوپر یہ عمارت کھڑی کی. ناظرین، آپ نے سنا، کافی سخت الفاظ تھے، مگر سب سے سخت الفاظ عمار آپ کے یہ تھے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی تہذیب کے ساتھ، کسی بھی ملک کے ساتھ، کسی بھی سماج کے ساتھ جتنی مرضی زیادتیاں ہوں، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی تاریخی یادداشت تھی ان سے چھین لینا. ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ نمبر 1 زیادتی ہوئی کیا، کس نے کی، کیوں کی، کب کی، اور اس سے کس طرح سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے. آپ نے دیکھا دا ریڈ روم. لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو.